تم سلطان علاؤدین کو ہر چیز بتاؤ گے وہاں پہنچ کر؟ میں یہ کرنے کی بجائے اپنی زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں سعد الدین نویان کے ڈیرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ وہ دیکھتا ہے کہ دور سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ سونگ کر کہتا ہے، اس آگ میں کس کی لاش جلائی جا رہی ہے؟ پھر وہ دوبارہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل دوان اور بامسی کو حکم دیتا ہے کہ نویان اور بواج کو باندھ کر گھوڑوں کی طرف لے جاؤ۔ نویان کہتا ہے، مجھے نہ مار کر تم پچھتاؤ گے ارطغرل۔ ارطغرل آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور پھر الو بلگے کا ڈول اٹھا کر آگ میں پھینک دیتا ہے اور بامسی نویان کو باندھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سلجان گوکچے کی قبر پر جاتی ہے اور دعا مانگتی ہے۔ اتنے میں گندوگدو بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلجان روتے ہوئے کہتی ہے، گوکچے میرے دل کا ٹکڑا تھی۔ گندوگدو اسے دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے، اب تمہیں اپنے پیٹ میں موجود بچے کی فکر کرنی چاہیے سلجان، اور پھر اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان قبیلے کی عورتوں کے پاس جاتی ہے اور ان کے کام کی تعریف کرتی ہے اور پھر کہتی ہے، ایک بہت ہی زرخیز زمین ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں اور بہت خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سب عورتیں کھڑی ہو کر حلیمہ کے پاس آ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ وہ زمینیں کہاں ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے، میں بیزانتین کی سرحد کی بات کر رہی ہوں، وہاں پر اللہ کی بہت رحمت ہے، وہاں جا کر ہم بہت طاقتور ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں سلجان بھی ایک طرف کھڑی ہو کر سن لیتی ہے اور کچھ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ دوسری طرف سعد الدین نویان کے ٹھکانے پر پہنچتا ہے اور ہر طرف لاشیں بچھی ہوئی دیکھتا ہے۔ کچھ دیر وہاں کا جائزہ لینے کے بعد وہ کہتا ہے، تو تم نے نویان کو بھی پکڑ لیا ہے ارطغرل، لیکن میں تمہیں سلطان کے پاس نہیں پہنچنے دوں گا۔ پھر وہ ایک سپاہی کو حکم دیتا ہے، فوراً جا کر سنگر تیکن کو کہو کہ میرے پاس آئے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی نویان اور بواج کو باندھ کر ایک جگہ رکے ہوئے تھے۔ اس دوران ترگت سخت غصے میں نویان کو گھور رہا تھا۔ پھر اسے ایک خیال آتا ہے جس میں اسے نویان کے کیے گئے ظلم یاد آتے ہیں اور اس کی بیوی آئیکز اور دہلی دامیر کا خیال آتا ہے، تو وہ غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک بار پھر ارطغرل سے پوچھتا ہے، کیوں بھائی کیوں؟ آپ ان جاہلوں کا کیا کرو گے؟ یہ لوگ اور کتنی جانیں لیں گے تو پھر آپ ان کو ماریں گے؟ کیا اس طرح آپ آئیکز، دہلی دامیر اور باقی مرنے والوں کا بدلہ لیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے، اگر ہم نے ان کو مار دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم نے جو جنگ لڑی ہے وہ ہار چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہوگا کہ سارا خون جو بہا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ مجھے اس کی لاش نہیں چاہیے، مجھے یہ زندہ چاہیے۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرو ترگت۔ ترگت کہتا ہے، اگر ہم ان سے حساب نہیں لیں گے تو کون لے گا بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں شاہیر کے ساتھ سلطان علاؤدین کے سامنے پیش ہوں اور ساری صورتحال ان کو بتائی جائے۔ کیا تمہیں ابھی بھی دکھائی نہیں دے رہا؟ ترگت کہتا ہے، نہیں دکھائی دے رہا بھائی، نہیں دکھائی دے رہا، بہت ہو گیا، ان سب کھیلوں سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے، ترگت، میں اپنے سامنے ایک کمزور اور بے صبر سپاہی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ ترگت کہتا ہے، اس سارے وقت میں ایک چیز نے مجھے کھڑا کر کے رکھا تھا اور وہ تھا انتقام، اور یہ آپ نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اب آپ ایک بے صبر سپاہی کو اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر میں اپنے رستے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ترگت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نویان کہتا ہے، تم اپنے سپاہیوں کا بھی خیال نہیں کر رہے ارطغرل۔ پھر ارطغرل اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے، تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں سلجان حلیمہ کے پاس جا کر پوچھتی ہے کہ آپ قبیلے کی عورتوں کو کیا بتا رہی تھی؟ حلیمہ کہتی ہے، میں انہیں ایک زرخیز زمین کے بارے میں بتا رہی تھی جو بیزانتین کے پاس ہیں۔ سلجان کہتی ہے، تو آپ ہم سے الگ ہونے کا سوچ رہے ہیں، خدا کے لیے ایسا مت کرو، اور ارطغرل بھائی کو بھی سمجھاؤ۔ لیکن حلیمہ بہانہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آئمہ خاتون بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ پھر وہ سلجان کے پاس آ کر پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ سلجان ان کو بتاتی ہے کہ حلیمہ ہجرت کرنے کے بارے میں قبیلے کی خواتین سے بات چیت کر رہی تھی۔ یہ سن کر آئمہ خاتون کہتی ہیں، ارطغرل، یہ تم کس چیز کے پیچھے پڑے ہو؟ دوسری طرف حکیم ارتک دودرگا کے کچھ جرگے والے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور نئے سردار کے انتخاب کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا۔ اتنے میں دودرگا کا ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے جس کا نام اکجا تھا۔ وہ حکیم ارتک کو کہتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہمارے خیمے کو خالی نہیں چھوڑ رہے۔ حکیم کہتا ہے، یہ خیمہ اس قبیلے کا دل ہے، یہ ہمیشہ تازے خون سے بھرا رہے گا۔ اکجا کہتا ہے، جرگہ بلانے کا وقت آ گیا ہے تاکہ ہم ایک بہادر آدمی کو قبیلے کا سردار بنا سکیں۔ حکیم کہتا ہے، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، کل یہ واضح ہو جائے گا کہ کون سردار بننا چاہتا ہے۔ پھر حکیم اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد اکجا کہتا ہے، ہمیں فوراً روانہ ہونا چاہیے، امیر سعد الدین ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سلجان کو پریشان دیکھ کر گندوگدو پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے؟ سلجان کہتی ہے، حلیمہ سلطان قبیلے کی عورتوں کو بیزانتین کی زرخیز زمین کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مجھے یہ ایک دوسرے سے جدا ہونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، آپ ایسا ہونے سے روک لیں تاکہ ہم جہاں بھی جائیں سب اکٹھے جائیں۔ دوسری طرف حلیمہ خاتون غصے میں حلیمہ کے خیمے میں جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں، میں نے جو سلجان سے سنا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ حلیمہ کہتی ہے، ہاں صحیح ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں،
اتنی ساری مشکلات میں تم اس طرح کا کام کیسے کر سکتی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہوں والدہ۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں میں کسی کو بھی اپنے قبیلے کو تقسیم نہیں کرنے دوں گی، یہ تم اچھی طرح سے جان لو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ دوسری طرف ابن العربی جانے کی تیاری کر رہے تھے اور شہیر کو دعائیں دے رہے تھے۔ اتنے میں ارطغرل اور باقی لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ابن العربی نیان کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ دیر اسے دیکھتے ہیں، پھر ارطغرل کہتا ہے دوان ان دونوں کو اچھی طرح باندھ دو۔ اس کے بعد نیان اور بواج کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ابن العربی چل کر ارطغرل کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایک اور ذمہ داری پوری کرنے کے آخری مرحلے میں آ گئے ہو ارطغرل، انشاءاللہ تم اسلام کو سربلند کرو گے۔ ارطغرل کہتا ہے انشاءاللہ۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں تمہارے اپنے تم سے مخالفت کریں گے، لیکن تم کبھی مایوس مت ہونا، یہ مت بھولو کہ اللہ ان کو نہیں چھوڑتا جو اس کے راستے پر اکیلے پاک جنگیں لڑتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ بہت سے مشکل اوقات میں میرے درد کی دوا بنے ہیں اور مجھے روشنی دکھائی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور ابن العربی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو ٹریننگ ایریا میں سنگر تیکن کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل بہت بے قابو ہو رہا ہے بھائی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ حلیمہ سلطان نے سپاہیوں کی بیویوں اور بہنوں سے بات کی ہے اور انہیں ارطغرل کے راستے میں شہید ہونے کی دعوت دی ہے۔ ہمیں اس کو تلاش کر کے روکنا ہوگا بھائی۔ آپ نہیں جانتے کہ ارطغرل کتنا ضدی ہے، وہ جائے گا، وہ اس منحوس بیزانتین کی سرحد پر ضرور جائے گا۔ اس کے بعد سنگر تیکن کہتا ہے ہمیں ہر حال میں ارطغرل کو ڈھونڈنا ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر گندوگدو کو وہ خیال آتا ہے جب وہ غار میں ارطغرل کے پاس گیا تھا۔ سنگر تیکن پوچھتا ہے کیا تم کچھ جانتے ہو بھائی؟ گندوگدو کہتا ہے نہیں بھائی، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ پھر سنگر تیکن کہتا ہے صرف میں ہی وہ آدمی ہوں جو خون کے بغیر یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے، اگر آپ کچھ بھی جانتے ہو تو ارطغرل اور اس کے بیوی بچے کی خاطر مجھے بتا دو۔ یہ سن کر گندوگدو سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف درگا قبیلے کا آدمی اکجا اپنے 2 ساتھیوں سمیت سعد الدین کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سعد الدین اسے کہتا ہے حکیم ارطغرل ارطغرل کے کافی قریب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کل وہ بھی سردار بننے کا امیدوار ہوگا۔ اگر وہ سردار بن گیا تو وہ ارطغرل کے کاموں میں اس کا ساتھ دے گا، لیکن میں تمہیں سردار بنانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں یہ روکنا ہوگا۔ پھر سعد الدین اسے سونے کے سکوں کا ایک صندوق دیتا ہے اور کہتا ہے ان سکوں کی مدد سے تم جرگے کے لوگوں کو اپنی طرف لاؤ گے، پھر سب کو پتہ چلے گا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی قبیلے کا سردار نہیں بن سکتا اور نہ ہی اپنی من پسند کی جگہ پر ہجرت کر کے جا سکتا ہے۔ اکجا کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، جس کسی نے بھی آپ کی مخالفت کی اسے پہلے ہمارا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ارطغرل نویان کو کہتا ہے تم سلطان علاء الدین کو ہر چیز بتاؤ گے وہاں پہنچ کر، میں یہ کرنے کی بجائے اپنی زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل آ کر اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ دوان پوچھتا ہے ترگت کے ساتھ کیا ہوگا بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے کیا اس نے کہا نہیں تھا کہ آپ کا راستہ میرا راستہ ہے اور ضرورت پڑنے پر میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں؟ یہ وقت اس کے لیے راستہ چننے کا ہے، اب دیکھنا ہے کہ وہ غصے سے فیصلہ کرتا ہے یا عقل سے۔ نویان نے سب سے زیادہ ظلم میرے اوپر کیا ہے، لیکن یہ مسئلہ انتقام کا نہیں ہے بلکہ ریاست کی سلامتی کا ہے۔ اگر ہم اس جاہل کو سلطان علاء الدین کے پاس نہیں لے جاتے تو وہ کوپک ہماری ریاست کو بہت بڑا نقصان پہنچا